بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم آپ کے سامنے ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، مومن ہونے کی حیثیت سے کیسی باتوں کا دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، ساری تفصیلات جو ہے نا مختصر طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہم نے۔ اب یہاں پر بہت اہم عنوان ہے عقائد باطلہ۔ اب اس میں ہم کفر کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس سے جو ہے نا یعنی یہ گندے عقائد ہیں، باطل عقائد ہیں، جس سے آپ کا ایمان چلے جاتا ہے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، کفر شرع میں یعنی شریعت میں بولنے کا مطلب ایمان کی ضد کا نام کفر ہے۔ ایمان کا جو الٹا ہے وہ کفر ہے، یعنی جن چیزوں کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا واجب ہے، ان کا انکار کرنا کفر، اور انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ خواہ سب چیزوں کا انکار کرے یا کسی چیز کا، خواہ زبان سے انکار کا کوئی لفظ نکالے یا دل سے یقین نہ رکھے، کوئی ایک چیز بھی اگر جس پر ایمان رکھنا ہم کو ضروری ہے، جو پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائے ہیں، کسی ایک چیز کا بھی اس میں سے اگر انکار کر دیا تو پھر وہ جو ہے کفر ہو جاتا ہے اور انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن دل سے یقین نہ رکھنے والا عند اللہ کافر ہوگا۔ زبان سے اقرار کیا تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ بول رہا ہے، مگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ تو جو ہے نا کیا بولتے ہیں، زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں مگر دل میں ان کے کفر چھپا ہوا ہے، ایسے آدمی کو منافق کہا جاتا ہے، تو عند اللہ کافر ہوگا وہ۔ ہم تو مسلمانوں کی طرح اس کے ساتھ جو ہے نا سلوک کریں گے مگر وہ اللہ کے پاس کافر ہوگا۔ اللہ کفر سے، شرک سے اور دیگر گندی چیزوں سے جس سے ہمارا ایمان چلے جاتا ہے، ہم کو اپنے حفظ و امان میں لے لے پروردگار عالم۔ جی، کفر نہایت بری چیز ہے، اس کا مرتکب کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کفر نہیں معاف ہو سکتا۔ جی، انسان کو نعمت ایمان حاصل ہونے کے بعد اس کا شکر بجا لانا، اس کے لوازم کیا ہیں؟ اعمال صالحہ ادا کرتے رہنا اور اس کے زوال سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو مومنوں کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اس کا شکر لمحہ لمحہ خدا کی بارگاہ میں ادا کریں، اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں، حسن خاتمہ کی بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے رہیں اور ایسے کام کریں جس سے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ جی، اور پھر جو ہے اس بات کی کوشش کریں کہ کہیں ہم سے کوئی کلمات کفر جو ہے نا ہماری زبان سے نہ نکلے۔ پس ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہمیشہ کفر کے اقوال و افعال سے بچتا رہے اور یاد رکھے کہ کلمات کفر کا قصداً زبان سے نکالنا، خواہ مذاق و دل لگی سے ہی کیوں نہ ہو، آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ میں مذاق سے بولا تھا ایسا تو وہ جو ہے شریعت نہیں مانے گی، اس پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا جائے گا۔ البتہ حالت بے ہوشی وغیرہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح جان کے خوف سے اگر کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل جائے لیکن دل ایمان پر قائم رہے تو کافر نہ ہوگا۔ بری ہم بہتر یہی ہے کہ کیسا ہی موقع کیوں نہ پیش آئے، کلمہ کفر یا اس کے مشابہ کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے۔ مطلب کیا بولنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ ایک تو حالت بے ہوشی میں بولا تو کافر نہیں ہوگا۔ اب اسی طریقے سے آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں پر جو ہے مخالفین اسلام ہیں، آپ سے بول رہے ہیں کہ یہ کلمہ اپنی زبان سے بول جس سے کفر لازم آتا ہے، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے دل میں تو ایمان پکا ہی آپ کا محفوظ ہے، آپ کا جو ایمان باقی ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان سے وہ کلمہ کفر ادا کر رہے ہیں، تو اب آپ کافر نہیں ہوں گے۔ لیکن جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
تو ہم کو چاہیے کہ وقت کیسا بھی اگر زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، ہماری جان لے گا، تو جان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کے نام پر جان جا رہی ہے، تو پھر ہماری زندگی کی معراج ہوگی وہ۔ تو ایسے وقت میں بھی ہم کو کلمہ کفر نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بولے تو حقیقت میں وہ کافر نہیں ہوگا۔ اگر احیاناً کوئی کلمہ کفر نادانستہ زبان سے نکل جائے تو اور بات ہے، یعنی کہ سبق خط لسانی کی وجہ سے ہو گیا جی، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اس صورت میں فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر جو ہے نا اس سے مغفرت کی کامل امید رکھے۔ بصورت اختیار و قصد تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ اگر جو ہے نا آپ ارادے سے کوئی کلمہ کفر نکالے تو اب یہ جو ہے نہیں ہو سکتا، اس کو توبہ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے نا پھر سے کلمہ شہادت پڑھنا پڑے گا، اور پھر سے نیا اگر شادی شدہ آدمی ہے تو پھر سے نیا جو ہے اس کو نکاح کرنا پڑے گا۔ کلمات کفر جن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے بہت ہے، لیکن یہاں بطور نمونہ چند کلمات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان سے اور ان کے مثل دوسرے کلمات سے احتراز لازم ہے۔ اب یہاں پر مثال کے طور پر بیان کریں، بہت سے کلمات ہیں، اب اس کو آپ قیاس کرتے ہوئے جو نا ایسی چیزوں سے زندگی بھر بچنے کی کوشش کیجئے۔ وہ کیا ہے صاحب؟ پہلی چیز بتا رہے، اللہ جل شانہ کی جناب پاک میں بے ادبی کرنا یا برا بھلا کہنا، جیسے جاہل لوگ رنج و مصیبت کے وقت یا کسی کی موت پر براہ ہمدردی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے بڑا ظلم کیا وغیرہ، نعوذ باللہ۔ عورتیں جو ہے ایسا کرتے ہیں آہ و بکا کرتے ہوئے، تو ایسا خدا کی شان کے خلاف کوئی کلمہ بولنے سے، دیکھیے بات یہاں پر کیا ہو رہی ہے کہ آپ یقیناً غم میں ہیں۔ غم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ صبر کی تلقین کی گئی، صبر پر جو ہے نا جنت کا وعدہ کیا گیا جی۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جانوں سے آزماتا ہے، مالوں سے آزماتا ہے، مصائب دے کر آزماتا ہے، بیماری دے کر آزماتا ہے، قرضے دے کر آزماتا ہے۔ اس کی جناب میں ہم رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں جو ہے نا ہم پیش کر کے اس پر جو مصیبت آئی ہے صبر کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسا کرنا یہ کفر ہوگا جو اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی شان میں بے ادبی کرنا، یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب مقدس میں گستاخی کرنا، مثلاً آپ کے چہرے مبارک میں یا اوصاف شریفہ سے کسی وصف میں یا آپ کے احکام سے کسی حکم میں کوئی عیب نکالنا، یہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رسول علیہ السلام سے متعلق آپ نہایت احتیاط برتیں کہ یہاں پر جو ہے بہت ادب کا مقام ہے۔ کوئی چیز ایک تو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، جو حقیقی مومن ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں۔ اب یہ جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں، منافق لوگ ہوتے ہیں، گستاخان رسول ہوتے ہیں، جو ایک کئی دنوں سے لامتناہی سلسلہ جاری ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور وہ جو اب تک نہیں کیے ہیں اور جو اب کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، وہ تو جو ہے ان کی یہ گستاخی معاف ہونے والی نہیں ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ خواہ ہنسی مذاق سے ہی کیوں نہ ہو، ایسا شخص نہ صرف کافر ہو جاتا ہے بلکہ واجب القتل ہے۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی گستاخی، یہ قابل معافی نہیں ہے، واجب القتل ہے، اس کی توبہ ہرگز مقبول نہیں، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اللہ ہمارے اور ہمارے قیامت تک کے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، گستاخی کے بارے میں سوچنے سے بھی ہمارے دلوں اور جو ہے ذہن کی حفاظت فرمائے پروردگار عالم۔ قرآن شریف کی کسی آیت کا انکار کرنا یا اس کے ساتھ بے ادبی کرنا کفر ہے۔ احکام شرع سے کسی حکم کا انکار کرنا یا حقارت کرنا یا مذاق اڑانا کفر ہے۔ حرام قطعی کو حلال یا حلال قطعی کو حرام جاننا یا کہنا کفر ہے۔ ماہ رمضان کے آنے پر کہنا کہ کیا مصیبت و بلا سر پر آئی، اللہ اکبر، کفر ہے۔ نماز پڑھنے کی ہدایت پر یہ کہنا ہے کہ تم نے جو اتنی نمازیں پڑھی کیا پایا، یا میں نے جو نماز نہیں پڑھی کیا نقصان اٹھایا، ایسا بولنا کفر ہے۔ حالت غضب وغیرہ میں یہ کہہ دینا کہ فلاں کام کے کرنے کا خدا بھی حکم دے تو میں نہ کروں، اللہ اکبر، یہ کفر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کوئی حرام کام کرنا، مثلا شراب پینا، زنا کرنا وغیرہ کفر ہے۔ گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اس کو جائز و حلال سمجھنا یا گناہ کبیرہ کو حقیر جاننا،
یہ خیال کرنا یا یہ خیال کرنا کہ اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، کفر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تمام چیزوں کو ہم غور سے سنیں اور جو ہے نا کیا بولتے ہیں، اس سے سخت احتیاط کرنے کی زندگی بھر ہم کوشش کریں۔ کسی نجومی یا پنڈت وغیرہ سے غیب کی باتیں دریافت کرنا اور ان پر یقین لانا، یہ ایمان کی کمزور ہونے کی علامت ہے، اور جب ایسا آدمی کرتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چیچک نکلنے پر مورت بنا کر پوجا کرنا یا اس سے شفا چاہنا وغیرہ، یعنی جس کو گوبری ڈالی بولتے، کنکر پتھر ڈالے بولتے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں یہ رواج ہے۔ اللہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے پاس اگر کوئی ہے عمل پہ تو ہم ناز نہیں کر سکتے، بچا کچا جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے یا اس کے غضب سے بے خوف ہو جانے کو بھی کفر میں شمار کیا ہے۔ اس کے خوف سے لرزتے رہیں، حتی الامکان نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے بے خوف ہو جانا کفر ہے۔ اور پھر انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہوئے اس کی معافی کی اللہ سے یقین رکھنا، اس کی رحمت کا جو ہے ہم کو یقین رکھنا ایک مسلمان ہونے کے لیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے مسلمان بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کے غضب سے بے خوف ہو جانا بھی کفر ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا بھی کفر ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی ہم سے سہو ہو جائے یا پھر ہم سے غلطی ہو جائے، غفلت ہو جائے، شیطان نفس کے بہکاوے میں آ جائے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اس کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا کریم و ستار ہے، اللہ مجھے اپنے جو ہے نا معافی کے چادر میں لپیٹ لے گا۔ یہ ہم کو جو ہے نا تصور اور جو ہے نا اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ جی، کسی کلمہ گو مسلمان کو خواہ وہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہو، کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اب تو کفر کی بھٹیاں چل رہی ہیں، اب تو کفر کی بڑے بڑے جو ہے نا کیا بولتے کارخانے چل رہے ہیں، اب تو کفر کے، شرک کے، جی اور کیا کیا بولتے ہیں آپ، اس کے جو ہے نا بڑے بڑے شو رومز لگے ہوئے ہیں کہ آپ جائیں گے تو وہاں پر خریدنے کے لیے ایمان نہیں ملے گا آپ کو، کفر اور شرک ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے نا اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر وہ کسی جہالت کی وجہ سے کوئی کام کر رہا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ اس کو دین کی سمجھ اس کو دینے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کو دین سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، تا وقت کے کفر کی کوئی بات اس کی زبان سے نہ سن لیں، اس کے عمل کو دیکھ کر، یعنی کہ فسق و فجور کے عمل کو دیکھ کر۔ وہ تو عمل آپ کا جو ہے کفر شرک کا، وہ تو آپ فوری دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جملوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تا وقت کے کفر کی کوئی بات اس کی زبان سے نہ سن لیں یا کفر کی علامت اس پہ نہ دیکھ لیں، اس وقت تک کسی کو کافر بولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔